السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو خلافی کرے۔ وہ دل جو فجر کی نماز میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اسے کبھی کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ و برباد ہے اس شخص کے لیے جو ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ سن کر ہنسے، حالانکہ وہ بات جھوٹی ہوتی ہو، تو ایسے شخص کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی اس کے برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ لعنت بھیجتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 باتوں کی شکایت کبھی نہ کرو: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنے ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنی ذاتی مکان کے ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ اپنے بچوں سے یوں کہا کرو کہ اب سو جاؤ، صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ یوں کہنے سے اس کی نظر ہمیشہ آخرت پر رہے گی۔ ایسا مت کہو کہ سو جا، صبح اسکول جانا ہے، کیونکہ یوں کہنے سے اس کا مقدر دنیا داری ہی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کرے۔ کسی نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروباری نالائق لوگوں کو سونپ دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرے۔ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کرے۔ کسی نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے، اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا گیا کہ یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جس پر سے حیا کا پردہ اٹھ جائے اس پر پھر کسی گناہ کا پردہ نہیں رہتا۔ بے شک اللہ انتہائی حیادار ہے اور حیاداروں کو محبوب رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔